شرک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ کسی کو شریک ٹھہرا کر صرف شرک ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایسی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے کہ جس سے بڑی ناشکری کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھیں۔ ان نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم۔ تو شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہا کس کو جاتا ہے؟ شرک اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، نعوذ باللہ۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانے، اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ خدا نخواستہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر سورج کو یا چاند کو یا درخت کو یا آگ کو یا کسی بت کو نعوذ باللہ معبود کا درجہ دے، تو یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں مخلوق کو شریک ماننا، جیسے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نعوذ باللہ کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص بھی اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ کاروبار میں رزق میں وسعت دینے والا اللہ ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں بھی کاروبار میں یا رزق میں وسعت اور برکت دینے والا ہے۔ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص بھی بارش نازل کرتا ہے۔ ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ ہوائیں فلاں شخص بھی چلاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اتنا خطرناک یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ عز وجل وان عذبت وان حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تمہیں عذاب دیا جائے، چاہے تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر ڈالو اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، یعنی معاشی تنگیوں کی وجہ سے اور معاشی ضرورت کے پیش نظر تم اپنی اولاد کو قتل کر ڈالو، یہ خوف اور اندیشہ لے کر کہ اگر یہ جی گئی اور اگر یہ پل گئی تو پھر اس کو میں کھانا کیسے کھلاؤں گا، اس کی ضروریات کو میں کیسے پورا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اولاد ہوگی تو کھلاؤں گا کیسے، حالانکہ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ کتنے ہی زمین پر چلنے والے چوپائے، کتنے ہی جانور، کتنے ہی اڑنے والے پرندے
کتنے ہی چرند پرند ایسے ہیں کہ جو اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اپنے آشیانوں پہ لوٹتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان کو رزق کون دیتا ہے؟ کأی من دابۃ لا تحمل رزقها، کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق کا، اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے۔ تو جو اللہ چرند پرند اور جانوروں کو رزق دیتا ہے، کیا انسان اشرف المخلوقات کو وہ نہیں دے گا؟ تو بہرحال دوسرا گناہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم قتل کر ڈالو اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یعنی زنا ویسے بھی انتہائی درجے کا قبیح اور برا فعل ہے، لیکن جب انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی خیانت کرنے لگے تو یہ خیانت اور یہ زنا، یہ گندگی، یہ اعلیٰ درجے کے گناہوں میں شمار کی گئی۔ بہرحال بخاری شریف کی اس روایت میں 3 گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ذکر کیا گیا کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کبیرہ کا ذکر نہ کروں؟ یعنی تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرما کر اس کے بعد آپ نے وہ گناہ بتائے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اسی طریقے سے والدین کا نافرمان بن جائے، اور تیسری چیز یہ کہ جھوٹی گواہی دے یا جھوٹ بولنے لگے۔ یہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی گفتگو، یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ الزمر کے اندر 24ویں پارے میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انسان زندگی پر جتنے بھی اعمال کرے، خدا نخواستہ اگر شرک کر بیٹھا تو سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، ایمان لانے کے بعد جس نے کفر اختیار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بہرحال یہ ساری نصوص، یہ روایات، یہ قرآن و حدیث کی نصوص ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن بطور خاص ہم نے شرک سے اپنے آپ کو لازمی بچانا ہے، اس لیے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں انسان جب تک زندگی گزار رہا ہے، جب تک انسان کی موت نہیں آئی، اس وقت تک اگر ایک انسان اپنے شرک کے گناہ سے بھی سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں انسان جب تک ہے توبہ کے ذریعے سے اپنے ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شرک کر کے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور مشرک ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ایسے مشرک شخص کی آخرت میں کبھی بھی مغفرت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی کی شفاعت ہے، نہ اس کے حق میں کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ اس کے لیے کبھی مغفرت کا اور بخشش کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی شرک سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہیں ہماری دنیا آخرت اور عاقبت برباد نہ ہو جائے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں شرک کس کس صورت میں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم شرک کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بت کو سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کیا جائے
تو انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خوب اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک صرف اس بات کو نہیں کہتے۔ ایک تو میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات میں جس طرح کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں کسی صفت میں شریک کرنا کسی غیر اللہ کو، یہ بھی شرک ہے۔ تو جس طرح ہم نے بت کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو غیر اللہ کے لیے ماننا اور جاننا، تسلیم کرنا، یہ بھی شرک۔ علماء نے شرک کی کچھ صورتیں ذکر کی ہیں، ان صورتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیے، اور ان صورتوں میں سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر اگر کوئی چیز پائی جاتی ہو تو ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ شرک کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ مزارات پر یا قبروں پر اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ جا کر قبروں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، چوکٹوں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح جہالت میں پڑھ کر لوگ مرنے والوں کے سامنے اپنی جبیں خاک پر رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو مرنے والا ہے یہ بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا بندہ ہے، چاہے اپنی ذات میں کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس نے بھی اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا تھا۔ آج مرنے کے بعد قبر پر لوگ جا کر اس کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے اس گناہ کبیرہ بلکہ اس شرک کا سبب بننے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی سجدہ ہو سکتا ہے، سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے کبھی جائز نہیں۔ اور غیر اللہ کے لیے کیا جائز ہوتا؟ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ درجہ کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں تو پھر اس کے علاوہ کون ایسی ذات ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، ان کے بادشاہوں کے محلات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے درست نہیں۔ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ سجدہ جب کسی کے لیے بھی جائز نہیں تو کوئی بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا درست نہیں تو پھر کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی بابا کی قبر پر جا کر، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر زمین پر اپنی جبین کو خاک پر رکھنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ شرک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ دوسری صورت، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت ماننا، جیسے میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ جیسے کہ کوئی شخص کسی غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح درجہ دے دے کہ وہ بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی بچہ دینے والا ہے، وہ بھی رزق دینے والا ہے، وہ بھی ہوائیں چلانے والا ہے، وہ بھی بگڑی بنانے والا ہے۔ آپ سوچیں نہ ذرا، ہمارے معاشرے میں کیسے عقیدے کا فساد ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے فلاں بابا سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بابا میری مدد کرو، یا علی مدد، یا غوث العظم دستگیر۔ اس طرح کے نظریات، اس طرح کے تصورات انسان کو اس کے عقیدے کے اعتبار سے گمراہ کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ جو صفت اللہ کے لیے ہے وہ صفت غیر اللہ کے لیے ماننا جائز نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ کوئی شخص اگر کسی نبی کو، کسی ولی کو عالم الغیب مانے، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی یا کسی نبی کو حاضر و ناظر مانے، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو شرک تک لے جانے والی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت کی صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت ماننا درست نہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، مشرکانہ رسم و رواج کو منانا یا اس میں شرکت کرنا۔
کوئی بھی مشرکانہ رسم و رواج، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ہولی دیوالی کی ایک رسم ہوتی ہے، وہ ہندوؤں کی طرح جو ہولی دیوالی ایک رسم ہے، مسلمان اگر اس مشرکانہ رسم و رواج کو منانے لگیں اور ہندوؤں کے ساتھ ہولی دیوالی میں شرکت کرنے لگیں تو یہ مسلمانوں کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ان کو شرک تک لے جانے والا ہے۔ اس لیے کہ مشرکانہ رسم و رواج کو منانے کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ کوئی شخص کرسمس ڈے منائے، عیسائیوں کا جو ایک مذہبی دن جس کو وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناتے ہیں اور گاڈ سن کا نظریہ اور تصور پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس دن کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی مسلمان ہو کر مشرکانہ رسم و رواج میں شریک ہو، کرسمس ڈے کو منائے، کسی عیسائی شخص کو جو ہے وہ اس موقع پر مبارکباد پیش کرے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مشرکانہ رسم و رواج کے اندر شرکت کی۔ اسی طرح فارسیوں کا نوروز اور مہرجان کا دن ہوتا ہے، یا کوئی بھی اور دنیا کے اسلام سے ہٹ کر جو دوسرے مذاہب عالم ہیں ان کے جو مذہبی تہوار کے دن ہیں، ان دنوں کو منانا یا ان دنوں میں کسی کو مبارکباد پیش کرنا، کسی کو اس موقع پر گفٹ دینا یا اس مشرکانہ رسم و رواج میں کسی بھی طور پر شریک ہونا، یہ بھی انسان کو مشرک بنانے کے مترادف ہے اور انسان اس کی وجہ سے ایمان اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، دین کے کسی قطعی حکم کا انکار کرنا۔ دین کا کوئی حکم ایسا جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہو، یعنی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو یا کسی حدیث متواتر سے ثابت ہو، تو ایسے کسی حکم کو جو کہ قطعی طور پر ثابت ہے اس کا انکار کر دینا کفر۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، رمضان المبارک کے روزے کا انکار کر دے، حج بیت اللہ کا انکار کر دے، سود کو جائز سمجھتا ہو، خنزیر کو جائز سمجھتا ہو، رشوت کو جائز سمجھتا ہو۔ اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں۔ انسان جہالت کی وجہ سے بعض اوقات دین کے قطعی حکم کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، دین کے کسی قطعی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ ایک انسان نماز ضروری سمجھے لیکن نہ پڑھے تو وہ زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص نماز کا سرے سے انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اس نے اسلام کا ایک ایسا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ جو دین کے اندر قطعی طور پر ثابت ہے۔ کوئی شخص سود کھاتا ہے، ٹھیک ہے گناہگار ہے، لیکن اگر سود کو جائز سمجھتا ہے، اس کو حرام نہیں کہتا، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی نص قطعی کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر جس کو درجہ دیا گیا، ایسی چیز کو کوئی شخص اگر حلال کہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص شراب کو جائز اور حلال سمجھ کے پیے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ دین کے کسی قطعی حکم کا انکار کرنا یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، جیسے کوئی شخص اگر کسی دین کے کسی حکم کا، سنت کا، نماز کا یا روزے کا یا کسی بھی دین کے اور شریعت کے حکم کا اگر مذاق اڑانا شروع کر دے، جیسے نعوذ باللہ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، اور ایسے جملے زبان سے نکالتا ہے کہ جس جملے کو آپ کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتے، اپنی زبان پر آپ کو لانا گوارا نہیں ہوگا۔ اتنے خطرناک جملے بعض اوقات لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ایسے جملوں کی وجہ سے جس سے دین کا مذاق اڑ رہا ہو، شریعت کا مذاق بن رہا ہو، اس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے کہ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6ٹھی چیز ہے ریاکاری اور دکھلاوا۔ حدیث میں اس کو بھی شرک کہا گیا ہے، اگرچہ یہ شرک اکبر تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان مشرک اور کافر تو نہیں بنتا،
لیکن حدیث میں اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک اصغر کا مطلب یہ ہے یعنی ہلکے درجے کا، چھوٹے درجے کا شرک، کیونکہ جو عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی وہ مخلوق کے لیے اگر کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب انسان اپنی عبادت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں کسی کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، دنیا میں کسی کو دکھلانے کے لیے، اور دنیا میں کسی کو دکھلانے کے لیے اگر کوئی عمل کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ میں اس سے بری ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کا اجر اس سے جا کر لے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان یسیر الریاء شرکن، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑی سی ریاکاری کا مطلب کیا کہ بہت زیادہ ریاکاری اگر نہ بھی ہو، اگر معمولی سی ریاکاری اور دکھلاوا بھی آ گیا، نام و نمود، شہرت پسندی، دکھلاوا اور لوگوں میں واہ واہ کمانا، نام کمانا اگر آ گیا تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے عمل تو ضائع ہوتا ہی ہے، انسان اس کی وجہ سے شرک کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ان یسیر الریاء شرک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نکلے، مسجد نبوی میں آئے، دیکھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے اطہر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس لیے آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آیا، جس ارشاد کو میں نے سنا تھا اس کو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ اور وہ کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ارشاد یہ یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، ان یسیر الریاء شرکن، بے شک تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک۔ اس لیے شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ شرک جیسے گناہ میں کوئی پڑ گیا، اپنی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، اپنی عاقبت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ شرک کس کس صورت میں ہوتا ہے، اس کو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے تاکہ خدا نخواستہ اس گناہ میں ہم میں سے کوئی شریک نہ ہو۔ پہلی چیز میں نے عرض کی تھی کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ذکر کی کہ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت ماننا، دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مشرکانہ رسم و رواج کو منانا، مشرکانہ رسم و رواج کو، ہولی، دیوالی، کرسمس ڈے وغیرہ اس طرح کے جو مذہبی جو کافروں کے دن ہوتے ہیں ان کو منانا یا ان میں شرکت کرنا یا ان میں کسی کو مبارکباد دینا، تین چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ دین کے کسی قطعی حکم کا انکار کرنا، جیسے نماز کا انکار، روزے کا انکار، سود کے حرام ہونے کا انکار وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں چیز یہ ذکر کی گئی کہ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے، انسان کافر بن جاتا ہے، کیونکہ دین کے کسی حکم کے مذاق اڑانے کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ذکر کی جو شرک اکبر تو نہیں، شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹے درجے کا شرک، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، کیونکہ حدیث کے مطابق اس ریاکاری کے کرنے والے کو بھی مشرک کہا گیا ہے، اگرچہ یہ اس درجے کا مشرک نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جائے، لیکن بہرحال عبادت جو اللہ کے لیے کرنی تھی اس میں غیر اللہ کو شریک کرنے کی وجہ سے انسان ہلکے درجے کے شرک کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شرک کے اور کفر کے تمام گناہوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی معافی کا اعلان نہیں کیا گیا، اور اس گناہ کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج تک جان بوجھ کر یا بھولے سے کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کے کوئی کام اگر ہم سے ہو بھی گئے ہوں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو زندگی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، دنیا سے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھائے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ دنیا سے انسان ایمان کی حالت میں چلے جائے سب سے بڑا کامیاب ہو کر انسان دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔
دعا فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا سنا کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کفر و شرک کی قباحت اور شناعت آج سنی اور پڑھی گئی ہے، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے کفر و شرک کے اندھیروں سے ہم سب کو نکال دیجئے۔ اے اللہ جہالت کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج تک ہم سے اگر کوئی کفر و شرک کا گناہ ہو بھی گیا ہو، یا اللہ دانستہ طور پر یا نادانی میں کبھی ہم نے اس گناہ کا اگر ارتکاب کر بھی لیا ہو، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دیجئے، کفر و شرک کے گناہوں سے ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اے اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک، موت کی ہچکی تک، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، اور دنیا سے ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب، اپنے کامیاب اور اپنے عزت پانے والے، کامیابی کا درجہ پانے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ کفر و شرک کے اندھیروں سے ہمیں نکال دیجئے، فسق و فجور کی گندگیوں سے ہمیں نکال دیجئے، بدعات اور رسم و رواج اور خرافات سے ہم سب کو نکال دیجئے۔ ہمیں اسلام کا یا اللہ سچا شیدائی اور فدائی بنا، اسلام کے مذہب کو سچی طور پر یا اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ جو لوگ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دین کی فکر لے کر، اپنی اصلاح اور ہدایت کی فکر لے کر اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت نصیب فرما، سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، سب کے گھروں کی تنگیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جس کے جو بھی مسائل ہیں، اپنی معاشی زندگی کے اعتبار سے، اپنی گھریلو زندگی کے اعتبار سے، اپنی اولاد کی جانب سے، اپنی صحت اور اپنے یا اللہ جسمانی زندگی کے اعتبار سے جو بھی مسائل ہیں، یا اللہ سب کے تمام مسائل حل فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، سب کے رزق میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں، کاموں میں، یا اللہ مال میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی اور موذی مرض کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ یا اللہ تمام بنی نوع انسان کو، یا اللہ ساری انسانیت کو اس وبائی مرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔